اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خود جو وکلاء کی ایک ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، اس کے اندر بھی ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی جو وکلاء ٹیم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اس میں حقیقت ہے؟ مروت صاحب جو بات کر رہے ہیں یا جو شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اتنی بڑی پارٹی ہے، تھوڑی بہت واقعات تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو میڈیا پہ لانا ایک غلط تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں لانی چاہیے۔ اور دوسرا، آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں، تو سائفر کے حوالے سے ہماری منڈے کو ہماری جو بیل اپلیکیشن ہے وہ فکس ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مقدمات جس میں ہمیں ریلیف ملنا ہوتا ہے ان کو ڈیلے کیا جاتا ہے، جن کو نقصان ہونا ہوتا ہے ہمیں، تو ان کو جلدی اور عجلت میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پہ ہم نے جو بنائے گئے کیسز، ان پہ جو بنائے گئے ان میں سے بغاوت کے بنائے گئے، دہشت گردی کے بنائے گئے، غداری کے بنائے گئے، توشہ خانہ، توہین جج، توہین الیکشن کمیشن، اور ابھی جو سائفر کیس ہے، اور سائفر کیس میں جس طرح 15 اگست کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ہمیں نہ بتایا گیا، کس طرح جلدی اور عجلت میں راتوں رات ان کی گرفتاری ڈالی گئی، اور اس کے بعد جو ریمانڈ ان کا دیا گیا، اکیوز کے بغیر جو ریمانڈ دے دیا گیا، ہمیں نہ بتایا گیا کس قانون کے تحت ان کا ریمانڈ دیا گیا، ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جج کی تعیناتی سے متعلق بھی تو درخواست دے رکھی ہے نا، سائفر کیس میں جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی ہے، اور جج کی تعیناتی کے خلاف بھی تو آپ کی جی بالکل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کیس کا، اور یہ جو سائفر کیس ہے، خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، بند کمروں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، بند کمروں میں سماعتیں نہیں ہونی چاہیے، بند کمروں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اس کا اوپن ٹرائل ہو۔ اور اگر سائفر اتنا اس کا ایشو ہے تو ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس پہ جو ہے عوام کو بھی حقائق پتہ چلے، آپ لوگ صحافی بھی دیکھیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس طرح باہر سے فارن انٹرونشن مداخلت پاکستان میں ہوئی، اور وزیر اعظم اور فارن منسٹر نے وہ حقائق عوام تک پہنچائے جو ضروری تھے۔ اس کے بعد اس کو جو تھا وہ کیبنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا، اور ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے بعد تو وہ سیکرٹ نہ رہا، اور ایف آئی اے کیسے کیبنٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے؟ لیکن ابھی ریسنٹلی آپ بتائیں گے کہ آپ کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس میں کیا معاملات یا ان کا مرال کیا تھا، کیا بات چیت ہوئی؟ بالکل، دیکھیں، جو اٹک جیل سے ان کو اڈیالہ میں ٹرانسفر کیا گیا، اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اٹک میں عمران خان صاحب نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے، وہ ڈٹے ہوئے تھے، ان کو یہ تھا کہ ہماری کوئی بات مان لیں گے، وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ان کو ادھر ٹرانسفر کیا گیا کہ تاکہ نیا ماحول ہو، ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جائے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ سائفر کیس میں ایک ٹرائل، جو جیل ٹرائل شروع کرنا چاہ رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شاہ محمود صاحب بھی ادھر ہیں، عمران خان صاحب کو بھی ادھر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، تاکہ جو عدالت ہے وہ روزانہ اٹک جیل میں جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اڈیالہ قریب تھی، اور اسی لیے انہوں نے ادھر ٹرانسفر کیا گیا۔ آپ کا اپنا مطالبہ بھی تو تھا نا کہ اٹک سے اڈیالہ جو، لیکن ہمارا جو مطالبہ تھا، ہم نے جب ان کو اٹک لے کے گئے، ہم نے کہا کہ آپ کس قانون کے تحت ان کو اٹک میں لے کے گئے ہیں، چونکہ اسلام آباد کے سارے قیدی جو ہیں وہ اڈیالہ میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ ہمارا تھا وہ 2 یا 4 دن میں ہونا تھا، اس کو فیصلہ کرتے کرتے 2 ماہ لگائے گئے۔ تو اب تو 2 ماہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جنہیں ہمیں ریلیف ملنا ہوتا ہے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جاتا ہے، وہ ادھر دیا گیا۔ اب جو حالات ہیں ادھر، بالکل چھوٹا بدبودار گندا سیل جو ہے ان کو دیا گیا، اور ادھر جو ہے وہ نقل و حرکت، واک اور نماز کی بھی گنجائش ادھر موجود نہیں ہے۔ تو انتہائی افسوسناک ہے جو کھانا ان کو دیا جا رہا ہے، انتہائی غیر محفوظ، غیر معیاری، اور بغیر کسی ڈاکٹر کے چیک کیے وہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے، اس سے ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ چیزیں اٹک میں نہیں تھیں؟ یہ ادھر تو ہم مطمئن تھے کہ معاملات ادھر ٹھیک ہیں، لیکن اڈیالہ میں جو ہے وہ حالات بالکل ایک ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لیں، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے، اور اسی کی طاقت اور اللہ کی طاقت سے دوبارہ میں اقتدار میں آؤں گا۔ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی مفاہمت کے حوالے سے کسی نے بات چیت کوئی پیشکش کی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ وہ بالکل، وہ اگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ 90 دن میں بر وقت آپ الیکشن کروائیں، تاکہ عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے۔ اور خان صاحب کی ڈیل جو ہے، اور پی ٹی آئی کی ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے، اسی طاقت سے واپس آئیں۔